أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ پروردگار عالم اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو ہم نے نازل فرمایا۔ ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں علوم قرآن اور قرآن کے نزول کے متعلق کچھ بحث آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ مثلا کس طریقے سے قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل ہوا اور کن صورتوں کے ذریعے سے، کس توسط اور کس واسطوں کے ذریعے سے قرآن مجید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مقدس پر نازل ہوا، وہ مختصر سی توضیح آپ کے درمیان پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بحث تو یہ ہوتی ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کی صورت کیا تھی۔ تو سارے مسلمان اور سارے شیعہ بلکہ سارے عالم اسلام پر یہ چیز واضح ہے کہ قرآن مجید وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، اور جو فرشتہ وحی ہے وہ جناب جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جناب جبرائیل پروردگار عالم کے توسط سے آپ کے پاس سے جو پیغامات لے کر آتے تھے اور جو قرآن کی شکل میں تھی، اسے پیغمبر اکرم کے سینے اقدس پر نازل فرماتے تھے۔ اس متعلق جو روایت میں ملتی، جو سب سے پہلی وحی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، وہ 27 رجب کو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جب آپ غار حرا میں جا کر عبادت کر رہے تھے۔ یکایک اللہ کا فرشتہ جناب جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اکرم کے پاس نازل ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، یا محمد اقرا، اے نبی کریم پڑھیے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ما اقرأ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جناب جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی کریم پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے کہ جس نے خلق کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہ پروردگار کہ جس نے انسان کو علق یعنی خون کے دھبے اور خون کے ایک لوتھڑے سے نازل کی فرمایا۔ یہ پہلی آیت تھی جو پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اب وحی کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں، کتنے طریقے سے وحی پیغمبران کے اوپر نازل ہو سکتی ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جب اپنے نبیوں سے ارتباط کرنا چاہتا ہے یا وحی بھیجنا چاہتا ہے یا پھر اس سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرے مگر یہ کہ پہلی صورت الا وحیا، وحی کے ذریعے سے۔ وحی پتہ ہے ان فرشتہ وحی لے کر آتا تھا، پیام خدا لے کر آتا تھا اور نبی کریم پر نازل فرماتا تھا، پہلی صورت۔ او من وراء حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے سے، یعنی کسی ایسی چیز کے سامنے سے یا کسی ایسی چیز کے پیچھے سے آواز آتی تھی کہ نبی مقدس اس پیغام کو سنتے تھے۔ مثلا کیا؟ مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو وحی نازل ہوئی کہ جب آپ کوہ طور پر پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شجر ہے جو جل رہا ہے، اور اس کے پاس جب آپ پہنچے تو اس شجر، اس درخت میں سے آواز آ رہی تھی، اور اس درخت میں سے آواز جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر خوف اور خشیت طاری ہوئی تو اس درخت میں سے آواز آئی تھی، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی انا اللہ، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں۔ تو یہ ایک پردے کے پیچھے سے یا پھر کسی چیز کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی، جبکہ کوئی فرشتہ ان دونوں کے درمیان حائل نہیں تھا۔ مستقیم یا کسی چیز کے ذریعے سے خود مستقیم خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے کلام کیا، اس لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ مستقیم کسی واسطے کے پیچھے سے پروردگار عالم سے کلام فرماتے تھے۔ یہ دوسری چیز تھی۔ اور یرسل رسولا، تیسری جو قسم ہے
وہ ہے یرسل رسولن، یعنی کسی فرشتے کو بھیج کر پروردگار عالم اپنا پیغام اپنے نبیوں تک پہنچاتا۔ پہلی صورت تھی جو وحی، وہ مستقیم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پروردگار عظیم اپنے بندوں یا اپنے نبیوں کے اوپر نازل فرماتا تھا، سیدھا اس کے قلب پر یا آپ کے دل پر نازل فرماتا تھا، اس کو وحی بولتے ہیں۔ دوسری چیز تھی کہ کسی پردے کے پیچھے سے، جناب موسیٰ کا جو ہم نے واقعہ سنا۔ تیسری اور آخری جو قسم ہے وحی کی وہ ہے او یرسل رسولاً، کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر وہ وحی نبی کریم کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجی جاتی تھی۔ یہ 3 صورتیں تھی وحی کی۔ یہ آیت سے ہمیں وحی کی اقسام اور قسمیں پتہ چلتی ہیں۔ اب جو ہم نے بتایا کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ 27 رجب کو تھی، 27 رجب کو جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلی وحی 27 رجب کو نازل ہوئی تو یہ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کہاں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن وہ ہے جو شہر رمضان میں نازل ہوئے۔ پتہ چلا شہر رمضان میں جو شب قدر ہے اس شب کو قرآن مجید نازل ہوا، مگر روایات سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے 27 رجب کو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو یہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس سے منافات رکھتا ہے، اس سے اختلاف رکھتا ہے کہ بھائی جب رجب میں پہلی وحی نازل ہوئی تو پھر پروردگار عالم نے کس طریقے سے کہا کہ رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا؟ تو اس میں مورخین کا تھوڑا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق جو نازل ہوئی تھی وہ بعنوان قرآن نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعنوان ایجاد منصب نبی کریم، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز فرمانا چاہتے تھے، بلکہ اعلان نبوت کا وہ ایک ذریعہ اور شروعات تھی کہ جب اقرأ باسم ربک الذی خلق سورہ نازل ہوئی تو آپ کو پروردگار عالم نے یہ اعلان فرمایا کہ اب تم اپنے اسلام کو کھل کر لوگوں تک بیان فرمائیے اور کھل کر اسلام کو لوگوں تک تقدیم فرمائیے۔ تو یہ جو پہلی آیت تھی اقرأ باسم ربک الذی، یہ قرآن کی صورت میں نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ دوبارہ کچھ عرصے کے بعد پھر پورا سورہ اقرأ یا سورہ علق دوبارہ نازل ہوا، تو وہ قرآن کی شکل میں نازل تھا۔ پہلے بار جو اقرأ باسم ربک الذی اور 5 آیت اس کے بعد نازل ہوئی، یہ قرآن کی صورت میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب دوسرا جو سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اگر اقرأ باسم ربک الذی خلق پہلی آیت نہیں ہے اور پہلا سورہ نہیں ہے قرآن مجید کا جو نازل ہوا نبی کریم پر، تو بس ہم کیوں فاتحۃ الکتاب، سورہ حمد کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں؟ سورہ حمد چونکہ فاتحۃ الکتاب ہے اور اس سے نازل ہوا، لیکن یہ سب سے پہلا سورہ نہیں ہے اگر، تو پھر یہ کیوں فاتحۃ الکتاب، یعنی وہ سورہ جس سے قرآن کو شروع کیا جاتا ہے، کیوں ایسے کہا جاتا ہے؟ تو اس میں بھی مورخین نے کہا ہے کہ یہ اس لیے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے کیونکہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی کریم پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ حمد بھی نازل فرمائی تھی۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اسی روز جناب جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم کو پوری نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اور عبادت کا طریقہ بتایا۔ پس اگر جب اس وقت نماز کا طریقہ بتایا تھا تو ظاہر سی بات ہے سورہ حمد بھی اس میں شامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کیونکہ نماز بغیر فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ حمد کے نہیں ہو سکتی۔ بس واضح ہو گیا کہ جس وقت سورہ علق نازل ہوئی تھی اس وقت سورہ حمد بھی نازل ہو چکا تھا ایک بار، اور یہی وہ سورہ ہے جو جسے سبع مثانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورہ جو 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب فرشتے نے جناب جبرائیل علیہ السلام نے پیغام نبوت کو اظہار کرنے کے بابت ارشاد فرمایا تھا اور آپ کو نماز پڑھنے کی تعلیم دی تھی، اس وقت نازل ہوا، اور ایک مرتبہ اور جب قرآن مسلسل نازل ہونا شروع ہو چکا تھا اس وقت آپ کو دوبارہ اس سورہ حمد کو نازل فرمایا تھا، تو اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال جو واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کس صورت میں، کیا سارا کا سارا قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، یا پھر شروعات قرآن مجید کی شروع ہو چکی تھی ماہ رمضان میں صرف اور صرف، اور باقیہ مسلسل قرآن نازل ہوتا رہا؟ تو ہم روایت میں دیکھتے ہیں کہ جب مسلسل جب سورہ
اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی نبی کریم پر، تو 3 سال تک نبی اکرم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اسے زمان فترت کہا جاتا ہے. یہ 3 سال جو ہے، جب پہلی وحی نازل ہو چکی تھی، سورہ اقرا نازل ہو چکا تھا 5 آیات کے ساتھ، اس کے بعد 3 سال تک جناب جبرائیل اور نبی کریم میں کوئی رابطہ نہیں تھا اور کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی. اور 3 سال کے زمانے کو زمان فطرت کہا جاتا ہے. اس کے بعد مسلسل دوبارہ شب قدر میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، اور آپ کے آخر وقت تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا، کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آخر جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم آپ کے دین سے راضی ہو گئے اور آپ کے دین کے اوپر ہم نے اپنی نعمتیں تمام کر دی. تو یہ آخری قرآن مجید کی آیت تھی جو آپ کے آخری عمر اور آخری سال میں نازل ہوئے ہیں. بس سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا شہر رمضان میں، یہ اس کی شروعات تھی ماہ رمضان میں، یا پھر ایک بارگی نبی کریم پر قرآن مجید نازل ہو چکا تھا؟ تو اس میں بھی مورخین کے اور علماء قرآن کے جو متحققین ہیں، مفسرین ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی 2 نزول ہیں. قرآن مجید 2 طریقے سے نازل ہوا ہے. کیسے؟ ایک نزول کو کہتے ہیں نزول تدریجی، ایک نزول کو کہتے ہیں نزول دفعی. نزول دفعی کسے کہتے ہیں؟ نزول دفعی یعنی ایک بارگی قرآن مجید کو پروردگار عالم نے نبی کریم پر نازل فرما دیا، جس کو کہتے ہیں نزول دفعی. اور ایک ہے نزول تدریجی، یعنی دھیرے دھیرے جیسے ہی موقع رہا، جیسی مناسبت رہی، جب اس آیت کی ضرورت ہوئی تو پروردگار عالم نے اس آیت کی مناسبت سے، اس موقع کی مناسبت سے اس آیت کو نازل فرمایا. جیسے شب ہجرت، جب مولا علی علیہ السلام شب ہجرت پر آپ نبی کریم کے بستر پر نازل استراحت فرما رہے تھے تو آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اسی طریقے سے جب واقع مباہلہ ہوا تو آیت مباہلہ نازل ہوئی. جب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کو سائل کو دیا تو آیت ولایت نازل ہوئی. اسی طریقے سے مناسبت کے اعتبار سے آیات نازل ہوتی جاتی تھی اور قرآن مکمل ہوتا جاتا تھا. تو واضح ہوا کہ قرآن 2 نزول رکھتا ہے، ایک نزول تدریجی اور ایک نزول دفعی. تو جو نزول دفعی تھا وہ تو قرآن مجید ماہ رمضان اور شب قدر میں نازل ہوا ہے، اور جو نزول تدریجی تھا وہ شروع تو ہو چکا تھا ماہ رمضان میں، لیکن وہ نبی کریم کی آخری عمر تک جاری رہا. یہ تھا نزول کی بحث. اب آخری بحث یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی کیا حالت ہوتی تھی؟ تو مفسرین نے کہا ہے کہ جب نبی کریم کے اوپر وحی آنا شروع ہو جاتی تھی تو آپ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، آپ کا چہرہ زمین کی طرف جھکنے لگتا تھا، آپ اپنے بدن کے اندر سنگینی اور بھاری پن احساس کرتے تھے. اور بلکہ روایات میں آیا ہے کہ اگر جب وحی نازل ہوتی تھی اور اگر آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو اس جانور کے اوپر اتنی سنگینی طاری ہو جاتی تھی کہ اس جانور کی ناف زمین سے جا کے لگ جاتی تھی. اتنا بھاری پن نبی کریم پر نازل ہو جاتا تھا. اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ آپ پسینے سے تر ہو جاتے تھے، اور بہت سے اوقات ایسا ہوتا تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی کی حالت تک پہنچ جاتے تھے، اور جب ہوش میں آتے تھے تب فرماتے تھے کہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی. اور اسی چیز کو، اسی سنگینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو اگر دل پیغمبر کے علاوہ کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکا ہے خشیت اور خوف الہی کی وجہ سے. دیکھیے وہ سنگینی جو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے، وہ سنگینی ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک نے، قلب مبارک نے برداشت کیا. جب بھی وحی آتی تھی تو آپ کے جسم اطہر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور آپ پسینے میں معطر ہو جاتے تھے. یہ تھی مختصر سی علوم قرآن کی بحث. انشاءاللہ آگے کی بحث جو نزول کی بحث ہے اور دوسری سیاق و سباق کی بحث ہے یا ناسخ و منسوخ کی بحث ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.